اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شیخ حسن علی اصفہانی ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل مجتہد، فقیہ، عالم دین شخصیت تھے، اور ان کی زندگی میں بہت سی ایسی کرامات موجود ہیں جو ہمیں عام طور پر شیعہ علماء اور شیعہ عرفاء سے دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ یعنی ہمارے شیعہ علماء، شیعہ عرفاء نہایت ہی کتوم اور نہایت ہی مخفی حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں موجود کبھی ایسی چیز کا اظہار نہیں کیا جو خارق العادہ ہو، جسے عام الفاظ میں کرامت کہا جاتا ہے، یا انبیاء کے زندگی میں اگر یہ چیز پائی جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایسی چیزوں کا ہمارے علماء اظہار نہیں کرتے۔ بہت کم افراد کی زندگی سے ایسے واقعات مشاہدہ ہوتے ہیں، مثلا مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ بہجت، مرحوم آغائی بہاری حمدانی، جواد انصاری، اس قسم کی جتنی بھی شخصیات تاریخ تشیع میں گزری ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں موجود ایسے اسرار کو پردہ مخفی میں رکھیں اور انہیں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ لیکن شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ظاہر ہوئے اور بہت سی ایسی حکایات ان سے ظاہر ہوئیں، جسے باقاعدہ نقل کیا گیا، اور پھر باقاعدہ ایک کتاب انہی کے فرزند نے تحریر کی، جس کتاب کا نام نشان از بی نشان ہا رکھا گیا۔ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کی پہلی جلد میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو باقاعدہ شمار کیا گیا ہے۔ میں آج سے آپ کی خدمت میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو وقتاً فوقتاً بیان کروں گا۔ پہلا مورد جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تربت کے ذریعے سے ان کے اپنے فرزند جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ان کو دوبارہ واپس لانا اور دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند علی مقدادی اصفہانی، جنہوں نے ان کی حیات طیبہ پر مشتمل کتاب نشان از بی نشان ہا تحریر کی ہے، وہ خود اپنی ذات سے متعلق ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ اسی کتاب نشان از بی نشان ہا کے مقدمے میں شیخ حسن علی اصفہانی کی زندگی کو لکھنے کے بعد جب ان کی موت کے مراحل وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ مقدمتاً اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے 2 سال پہلے میں شدید بیمار ہوا۔ اس قدر بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا۔ میرے زندہ رہنے کا کوئی چانس باقی نہیں تھا، اور ایسے میں جب ہر طرف سے نا امیدی چھائی ہوئی تھی تو میرے والد بزرگوار نے میرے بستر بیماری کے قریب آ کر میرے حلق میں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تربت اقدس کو انڈیل دیا، اور پھر میرے بستر سے دور چلے گئے۔ ایسے عالم میں میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہو رہی ہے اور آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک نوری موجود میری روح کو لے کر اس عالم سے پرواز کر رہی ہے اور ایک دوسرے عالم کی طرف میری روح کو لے جا رہی ہے۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ آسمان کی طرف سے ایک نوری موجود
ظاہر ہوتی ہے اور اس زمین سے اٹھنے والی نوری موجود کو مخاطب قرار دے کے کہتی ہے کہ اس روح کو واپس اسی بدن میں اور اسی جسد میں واپس منتقل کر دیا جائے، کیونکہ اسے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تربت کی بدولت شفا مل چکی ہے، لہٰذا اب اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی، اسے واپس اسی بدن میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ نوری موجود دوبارہ میرے ساتھ واپس آتی ہے اور میری روح کو دوبارہ میرے بدن میں منتقل کرنے کے بعد واپس چلی جاتی ہے۔ ایسے میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں اور میرے بدن سے بیماری کی وہ کیفیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور میں اپنے اطراف میں موجود افراد کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ وہ نہایت ہی حیران و پریشان کیفیت سے مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور بعض افراد تو باقاعدہ رو رہے ہیں کہ یہ مردہ کیسے واپس دوبارہ زندہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جب یہ ماجرا ٹلتا ہے، لوگ میرے اطراف سے دور چلے جاتے ہیں، تو میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس طرح سے ماجرا ہوا تھا، میں شدید بیمار تھا، میرے بدن سے روح جو ہے وہ نکل چکی تھی اور آسمانوں کی طرف پرواز کر رہی تھی، ایک نوری موجود میری روح کو لے جا رہی تھی۔ آسمان سے اس طرح سے ایک نوری موجود آئی اور اس نے یہ کہا کہ حضرت سید الشہداء کی تربت کی بدولت اسے شفا مل چکی ہے، اسے واپس پلٹا دیا جائے۔ تو میرے والد بزرگوار یعنی شیخ حسن علی اصفہانی نخودکی اس تمام ماجرا کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ در حقیقت یہی جو ماجرا تم بیان کر رہے ہو ماجرا اسی طرح سے ہے۔ تقدیر اس طرح سے تھی کہ مجھ میں اور تم میں سے ایک آدمی کو زندہ رہنا تھا اور دوسرے کو اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، یہ تقدیر میں طے پا چکا تھا۔ اگر تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں مزید 15 سال اس دنیا میں زندہ رہتا، لیکن میری زندگی کا واحد مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، عوام کو سہولت فراہم کرنا ہے، ان کی زندگی سے مشکلات کو برطرف کرنا ہے۔ یہ کام میں نے دیکھا تم بھی کر سکتے ہو، لہٰذا میں نے یہ تقاضا کیا کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے اور تم جو کہ جوان ہو تم اس دنیا میں یہاں پر باقی رہو اور یہی خدمت خلق کا کام تم انجام دو، لہٰذا تمہیں زندگی مل گئی ہے اور میں عنقریب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھو تمہارا کام صرف اور صرف خدمت خلق کرنا ہے۔ اگر تم نے لوگوں کی خدمت کرنا ترک کی یا غفلت کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھو وہ سال تمہاری زندگی کا آخری سال ہوگا۔ یہ عجیب و غریب حکایت حضرت شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ان کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب نشان از بی نشان ہا کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد بزرگوار نے حضرت سید الشہداء سے توسل کر کے حضرت سید الشہداء کی تربت اقدس سے اپنے فرزند کو حتمی مرگ سے اور حتمی موت سے نجات دلائی اور انہیں واپس اس دنیا میں اور اس زندگی میں منتقل کروایا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے خارق العادہ اعجاب انگیز کرامات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔